معزز سامعین کرام، ڈیس پر جلوہ افروز عالی ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا موضوع صفائی کی اہمیت ہے۔ صفائی اور پاکیزگی ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے۔ بحیثیت انسان ہمیں جسم کے ساتھ جگہ، لباس اور دیگر اشیاء کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنا ذہن صاف رکھنا پڑتا ہے۔ دنیا کا ہر مذہب تقریباً صفائی پر زور دیتا ہے، لیکن عام طور پر صرف ظاہری صفائی پر توجہ دی جاتی ہے۔ صاف ستھرے انسان کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، جبکہ گندے شخص سے ہر کوئی دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ صفائی کے لیے نیا یا مہنگا ہونا شرط نہیں، بلکہ صاف ستھرا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنا ذہن و دماغ صاف رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جسم کی صفائی کے لیے مہنگے صابن یا شیمپو کی ضرورت نہیں، بلکہ صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ صفائی ستھرائی انسان کو بہت سی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اگر ہم اپنے کمرے، بستر، فرنیچر اور دیگر ساز و سامان کو خوب صاف ستھرا بھی رکھیں، لیکن ارد گرد کا ماحول صاف نہ ہو تو ہماری صفائی کسی کام کا نہیں۔ تعفن زدہ ماحول میں کئی طرح کے جراثیم جنم لیتے ہیں جو متعدد بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح کئی موذی وبائیں پھوٹ سکتی ہیں اور پھر سب تدبیر الٹی ہو سکتی ہے۔ ہزارہ احتیاطی تدابیر کے باوجود قیمتی انسانوں کے ساتھ حیوانات کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ غرض صفائی کے لاکھوں فائدے اور گندگی کے کروڑوں نقصانات، اس لیے ہم جہاں کہیں بھی رہیں اپنے ساز و سامان کے ساتھ ارد گرد کے ماحول کو بھی خوب صاف ستھرا رکھیں۔ اور اگر کھانے پینے کی چیز پر ایک مکھی بیٹھ جائے تو اس کے چھوڑے جراثیم کئی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی ڈھک کر رکھنا چاہیے، اور کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اور برتنوں کو خوب اچھی طرح صاف کر لیں۔ بس اوقات آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے قیمتی انسانی جانیں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح گندگی کے ڈھیروں اور تعفن زدہ ماحول میں مچھروں کی بہتات ہوتی ہے، جو ملیریا، ٹائیفائڈ اور دیگر بیماریوں کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ اور مچھروں کی افزائش کو روکنے کے لیے کوڑا کرکٹ اور گندگی جگہ جگہ نہ پھینکیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ جب برسات کا موسم آتا ہے تو کئی شہروں میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ بروقت نالوں کی صفائی نہ ہونا ہے، اور نالے کوڑے کرکٹ سے بھرے پڑے گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نالے کوڑے کرکٹ سے بھرنے کی وجہ سے بارش کا پانی نالے سے اوپر آ کر اور نہ جانے کئی طرح کے بیکٹیریوں کو پیدا کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین، اور جب بھی بارش معمول سے زیادہ ہوتی ہے میرے محترم، کوڑا کرکٹ ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے مقرر کردہ کوڑا دانوں میں ڈالیں اور مقرر کردہ کوڑا دانوں میں ڈالیں اور گندگی جگہ جگہ جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکی کو ڈھک کر رکھیں، برتنوں کو اور کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھک کر رکھیں، تو ہم خود بھی کئی طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج لوگوں کے ذہن میں ایک خیال گردش کرتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صفائی کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے۔ نہیں، آپ کو اس غلط فہمی سے نکلنا ہوگا۔ یہ صفائی کی ذمہ داری کسی حکمرانوں کی نہیں ہے، یہ صفائی کی ذمہ داری کسی کلیکٹر کی نہیں ہے، یہ صفائی کی ذمہ داری کسی ڈپٹی میئر کی نہیں ہے،
بلکہ صفائی کی ذمہ داری بحیثیت انسان یہ ہم سب کی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہے اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اپنے چوک چوراہوں کو، اپنے گھر کے ساز و سامان کو خوب اچھی طرح صاف ستھرا رکھے، جس کے لیے انسان کو میں نے بتلایا شروع میں کہ سب سے پہلے اپنا ذہن صاف رکھنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ساری ذمہ داری حکومت پر ہی سونپنا چاہیں اور یہ سوچیں کہ صبح میں ہمارے محلے میں ڈپٹی میئر کی گاڑیاں گھومیں گی اور میونسپلٹی کی گاڑیاں گھومیں گی تو ہمارے گھر سے کچرے کا خاتمہ ہوگا، نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر سے کوڑا دانوں میں کچرے کے ڈال کر کسی سائڈ ایریا میں، سائڈ میں اور کنارے میں اس کوڑا کرکٹ کو پھینکے۔ تو ہمارے لیے یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو بھی صاف رکھیں۔ تو ہم دوسروں کو جب تلقین کریں گے تو خود جب اس پر پہلے عمل پیرا ہوں گے تو یہ بات زیادہ اثر کرے گی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔